أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احبوا اہل بیتی بحبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے اور کل کا دن جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، وہ عظیم دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام مرسلین اعظام کو بے شمار رفعتوں سے اور عظمتوں سے نوازا ہے. ایک روایت کے مطابق یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن فرمائی. پھر جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ 300 سال روتے رہے تو 300 سال بعد آپ کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی. یہ وہ عظیم دن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور پوری روئے زمین پہ پانی ہی پانی تھا، تو جس دن وہ سیلاب اور وہ طوفان ختم ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور آپ نے زمین پہ دوبارہ قدم رکھا اور انسانیت کی دوبارہ نشاط ثانیہ ہوئی، تو وہ بھی یہی عظیم عاشورے کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. جب 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ سے آپ کو باہر نکالا اور آپ خشکی پہ آئے اور اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، تو یہ بھی 10 محرم یعنی عاشورے کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. نمرود نے آپ کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لائے، تو وہ بھی یہی عاشورے کا دن تھا. یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں 40 سال روتے رہے اور 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور وہ عظیم اور مبارک دن کہ جسے دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے نیچے اترے، جب باپ بیٹا آپس میں بغلگیر ہو رہے تھے، تو وہ بھی یہی 10 محرم کا دن تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ پورا مقابلہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق اور تباہ کیا، تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا یعنی 10 محرم کا. الغرض یہ کہ تمام انبیاء کرام کو جتنی بھی رفعتیں ملی ہیں، اپنے دشمنوں اور کفار سے نجات ملی ہے، اور اللہ نے انبیاء کرام کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز فرمایا ہے اور ان کو نجات عطا کی ہے، تو وہ تمام کے تمام زیادہ تر عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہیں.
بلکہ یہاں تک تاریخ میں اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو وہ بھی عاشورے اور 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ بڑا عظیم اور مبارک دن ہے، یہ کل کا دن جو آ رہا ہے عاشورے کا دن، یہ اتنا ہی اس کی تاریخ پرانی ہے جتنی تاریخ کے انسانیت کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دن بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں والا رہا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو محرم کے مہینے کو حرمت اور عزت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں، اور اس تمام مہینے کی عزتوں اور رفعتوں کا اور عظمتوں کا دار و مدار اسی 10 محرم یعنی عاشورے کے دن پہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی عاشورے یعنی 10 محرم کا روزہ وہ فرض رہا۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد دوسرے سال سن 2 ہجری میں جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو تب 10 محرم عاشورے کے روزے کو پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ یہ بطور فرض مسلمان جو ہے وہ پکڑا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اب رمضان کا روزہ اللہ نے ہم پہ فرض قرار دے دیا ہے، اب عاشورے کا روزہ تم میں سے جو رکھنا چاہتا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کو پچھلے تمام سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ تو جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے بعد بھی امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس کے بعد بھی کبھی آپ نے عاشورے کا روزہ ترک نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی آخری زندگی میں جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم 10 کی بجائے 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو مطلب یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 2 روزے رکھیں گے، تو اب ہمارے لیے عاشورے کے 2 روزے ہم پہ ہمارے لیے پھر سنت قرار دیے گئے۔ اب جو بھی 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ ساتھ میں 1 دن پہلے یا 1 دن بعد ایک روزے کو ضرور ملا لیں۔ الغرض یہ کہ یہ عاشورے کا دن بڑا ایک تاریخی دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے، اور پھر تاریخ اسلام میں اس دن کی عظمت کو اور بھی 4 چاند لگ گئے کہ جب اسی دن نواسہ رسول کو اپنے اہل بیت اور اپنے خاندان سمیت بڑی بے دردی کے ساتھ ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دن تو شروع سے ہی عظمت والا چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی عظمت کو اور بھی نکھارا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک نواسے کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیا کرتے تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی گردن کو اور جن کے ہونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ان کو سواری دیا کرتے تھے۔ ایک دن روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا ان کو بڑا پسند آیا، تو انہوں نے حضرت حسین جو بھی چھوٹے بچے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے پکار کے کہا کہ اے حسین کیا بہترین سواری تم نے پائی ہے، کتنی بہترین سواری تم نے پائی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے کندھوں کے اوپر تم سوار ہو۔ جب سرکار نے یہ سنا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے عمر صرف اس کو نہ دیکھو کہ سواری کتنی بہترین ہے، صرف سواری نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے اور سوار کتنا بہترین ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنی محبت فرمائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہوتے اور آپ سجدے میں چلے جاتے تو یہ دونوں شہزادے آتے، کیونکہ ان کی عمریں بہت کم تھیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت امام حسین کی عمر کل 6 سال تھی، اور حضرت امام حسن جو بڑے بھائی تھے ان کی عمر 8 سال تھی۔ تو یہ بچپن ہی سے سرکار کی گود میں جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے۔ تو جب آپ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں شہزادے آتے اور آپ کی پیٹھ پہ آ کے سوار ہو جاتے۔ جس طرح کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کھیلتے کھیلتے یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے جب تک کہ یہ شہزادے خود سے نیچے نہ اتر جاتے، آپ سجدے کو مزید لمبا فرماتے رہتے۔ تو آپ کے وہ مبارک شہزادے اور خصوصاً حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی دن شہادت نوش فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ عظمت اور شرافت عطا کی ہے کہ وہ مبارک دن جو انبیاء کرام کو عظمتیں دے رہا تھا، وہ مبارک دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو رفعتوں سے نوازا، وہی دن اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کی شہادت کے لیے بھی منتخب فرمایا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شہادت کوئی اتفاقی شہادت نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا سن 60 ہجری میں، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ اس سال جب یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ بس اس سال اتفاقاً ایسا کام ہوا اور آپ نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کرنے سے، اس کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضرت حسین کے بچپن سے ہی سرکار کی باتیں سن سن کے یہ اندازہ لگا لیا تھا، بلکہ بعض امہات المؤمنین تو یقین کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا اور حضرت حسین اسی امت کے ہاتھوں شہید کیے جائیں گے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ شروع دن سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے۔ امام طبرانی نے جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنی المعجم الکبیر میں اور معجم الاوسط میں اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں سرکار میرے گھر میں تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ قیلولہ آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے یا کوئی ایسا سخت حکم آپ کے خواب میں وحی کے طور پہ نازل ہوا ہے، آپ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ام سلمہ، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تمہارا یہ مبارک اور پیارا نواسا حضرت حسین، اس کو عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور یہ وحی اتنی مشہور ہوئی کہ صحابہ کرام اکثر آ کے حضور سے یہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کو جو خواب میں وحی کی گئی ہے وہ کیسی تھی؟ تو حضرت حسین کے متعلق شروع دن سے ہی یہ بات مشہور تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ کو عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی امام طبرانی کی دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، کیا مجھے تم اس جگہ کی مٹی دکھا سکتے ہو؟ پہلا واقعہ تو خواب کا تھا، خواب میں آپ پہ وحی کی گئی، یہ دوسرا واقعہ اب بیداری کے عالم کا ہے۔ بیداری کے عالم میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس جگہ کی مٹی دکھا سکتے ہو جہاں پہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا؟ جبریل امین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ بالکل میں دکھا سکتا ہوں۔ ایک شیشی میں آپ نے کربلا کی زمین کی مٹی لا کر حضور کو دے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی میں آپ کے نواسے کا خون بہایا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے عطا فرمائی، وہ شیشی مجھے عطا فرمائی اور مجھے دے کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے ام سلمہ یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا، جس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے، اور ایک روایت میں آیا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔
اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے سے مقرر تھی. یہ کوئی اتفاقی شہادت نہیں تھی، اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ راہ گزرتے ہوئے کسی نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کے لیے شروع دن سے ہی یہ پلان چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ اور عظمتیں عطا فرمانی تھیں. کسی کو ویسے ہی گھر بیٹھے ہوئے آرام سے بستر پہ لیٹے ہوئے مقام اور مراتب نہیں ملا کرتے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے انبیاء کرام کو آپ دیکھ لیجئے، جس نبی کو بھی عظمت ملی، جس نبی کو رفعت ملی، پھر نبی کی امتوں میں جس امت کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی، بغیر محنت کے اور بغیر قربانی کے کسی کو بھی کچھ نہیں ملا. انہوں نے عظیم قربانیاں دیں، اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیں، اپنے اموال اللہ کی راہ میں قربان کیے، تب ان کو بڑے بڑے مراتب ملے. تو یہ عظیم مرتبہ جو شہادت کا تھا، جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مرتبہ، عظیم دن 10 محرم کے دن حضور کے مبارک نواسے حضرت حسین کو عطا فرمایا. تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی. تو ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت حسین کی شہادت پہلے سے مقرر تھی. اللہ نے اپنے نبی کو یہ غیب کا علم دے دیا تھا وحی کے ذریعے کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. یہ بھی بتا دیا تھا کہ کربلا کی سرزمین پہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ وہ اس علاقے زمین کی مٹی ہے جس مٹی میں آپ کا خون جا کے ملے گا. اور دوسری اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی، ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ اس روایت سے، اس حکم سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے گا کہ جس وقت حضرت حسین شہید ہو رہے ہوں گے میں اس وقت زندہ ہوں گی. ورنہ حضور کی امہات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری امہات المؤمنین تو اس وقت جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی، لیکن حضرت ام سلمہ اس وقت حیات تھی اور زندہ تھی. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے وہ مٹی مجھے دے دی تو مجھے پتہ چل گیا کہ میری زندگی ابھی لمبی ہے. اس وقت تک مجھے حیات اللہ تعالیٰ دے گا جب تک کہ حضرت حسین کو شہید نہیں کر دیا جاتا. پھر ام سلمہ خود فرماتی ہیں، بلکہ آپ کی ایک کنیز تھی، آزاد کردہ آپ کی لونڈی تھی، وہ فرماتی ہیں، اور اس روایت کو بھی امام احمد نے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اسی طرح دوپہر کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین آرام فرما رہی تھی. اسی کیفیت میں تو آپ کی لونڈی اور آپ کی کنیز وہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ آرام فرما رہی تھیں اور یہ جمعے کا دن تھا اور عاشورے اور 10 محرم کا دن تھا. اچانک خواب سے آپ بیدار ہوئیں اور آپ کی حالت متغیر تھی. میں فوراً آگے بڑھی اور میں نے عرض کی، اے مالکن خیریت تو ہے؟ آپ کی حالت میں متغیر دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کربلا کی سرزمین پہ موجود تھے اور آپ کے مبارک بال اور داڑھی مبارک کے بال وہ گرد آلود تھے اور آپ کی حالت بڑی متغیر تھی. تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں متغیر ہے؟ تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ آج وہ دن ہے کہ جس دن کا میں نے تجھے کہا تھا میرے نواسے حضرت حسین کو آج شہید کر دیا گیا ہے. آج میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں فوراً میں اٹھی اور میں دوڑتی ہوئی گئی اور میں نے وہ شیشی نکالی جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی. وہ شیشی میں نے جب نکالی اس کو دیکھا تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی، خون میں تبدیل ہو چکی تھی. تو میں سمجھ گئی کہ حضرت حسین اپنے کنبے سمیت جو عراق گئے ہیں آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس کے پھر کئی دنوں بعد مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت حسین کو کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا کیونکہ میرے پاس وہ مٹی تھی سرکار کی پیشن گوئی کے مطابق. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی عظیم مراتب سے فائز فرمایا، عظیم رفعتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض ہمارے اس امت میں ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو آپ کی شہادت کو بھی، آپ کی شہادت میں بھی وہ اعتراضات کرتے ہیں اور آپ کی شہادت کو بھی ایک سیاسی رنگ دیتے ہیں. یاد رکھیے تاریخ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے. ہمارے لیے عقائد میں
ہمارے دین کے اس بات میں کہ کون سی چیز ہمارا دین ہے اور کون سی چیز ہمارا دین نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن اور سنت ہمیں جو کہے گا بس وہی ہمارے لیے دین ہے۔ جس چیز سے قرآن و سنت نے منع کر دیا، جو اصول قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمائے، ہمارے لیے وہی دین ہے۔ تاریخ ہمارے لیے نہ دین ہے، تاریخ ہمارے لیے نہ کوئی حجت ہے، نہ تاریخ ہمارے لیے کوئی دلیل ہے۔ ہاں، وہ تاریخ جو قرآن و سنت کے موافق ہے، جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہی، وہ تاریخ ہمیں قابل قبول ہے۔ لیکن یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے، نہ کسی پیر کی بات ہے، نہ کسی لیڈر کی بات ہے، اور نہ یہ کسی صحابی کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ وہ تاریخ کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراؤ جس کا نہیں ہے، وہ تاریخ تو قبول کی جائے گی، لیکن وہ تاریخ جس کا قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے، قرآن و سنت ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے اور تاریخ ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، تو پھر تاریخ کا یاد رکھیے قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں نے تو ہر کچھ لکھا، جب میں تاریخ لکھنے بیٹھوں گا تو میں اپنے مزاج کے مطابق تاریخ لکھوں گا، جو میرا نظریہ ہوگا، جو میرے ترجیحات ہوں گی، میں اپنی ترجیحات کے مطابق تاریخ لکھوں گا۔ کیوں؟ میں یہ چاہوں گا کہ میری رائے آنے والی نسلوں پہ مرتب ہو۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ پہ ہوں، میں حق پہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اپنا جھوٹ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں تو جھوٹ ثابت کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو بھی ساتھ میں گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تاریخ کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تاریخ بطور تاریخ ایک انسان نے لکھی ہے، نہ تاریخ وہی ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول کا حکم ہے، نہ کسی صحابی کا حکم ہے، یہ تو ہر انسان نے اپنی مرضی کے مطابق لکھی۔ بہر کیف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ بعض تاریخی حوالے اس بات میں موجود ہیں، اور ہماری امت میں فرقوں کی چونکہ کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والی جماعتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ یزید کے مقابلے میں آپ اپنی حکومت بنائیں، آپ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو ایک عام تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی جان سکتا ہے کہ جس کو خلافت چاہیے ہوتی ہے، یا جس نے حاکم وقت کے خلاف جنگ کرنا ہوتی ہے، تو کیا وہ اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کیا وہ کل 72 لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، یا وہ لشکر جرار تیار کرتا ہے؟ اور پھر کسی حاکم وقت کہ جس کے زیر نگی لاکھوں کی فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، فوج ہے، تو کیا اتنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر کے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کیا وہ نہتہ ہو کے جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین کو نہ حکومت کی جو ہے وہ جستجو تھی، نہ آپ خلافت کے تخت پہ بیٹھنا چاہتے تھے، صرف حضرت حسین نے جو شہادت کا جام نوش فرمایا، اس کا صرف ایک مقصد تھا، وہ کیا کہ آپ یزید کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ تم خلافت کے اہل نہیں ہو، تم نے خلافت کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، تم نے خلافت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم اپنی اصلاح کرو۔ اسی اصلاح کی خاطر اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف آپ نہیں تھے، اس زمانے میں اور بھی صحابہ کی اولاد تھی۔ مشہور جو 4 نام ہمارے سامنے صحیح تاریخ میں آتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت حسین جنہوں نے یزید کی خلافت ماننے سے انکار کیا تھا، بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، زبیر ابن عوام 10 مبشرہ صحابی کے بیٹے۔ آپ کے ساتھ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ ان 4 نے پہلی بار خلافت ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے، یہ 4 وہ صحابہ ہیں کہ جو سب مجتہدین تھے، اس امت کے ائمہ تھے، انہوں نے اس امت کو ایک پیغام دینا تھا۔ اگر اس وقت یہ 4 بھی، اور خصوصاً حضرت حسین جو حضور کے اہل بیت ہیں، جنہوں نے دین کے خاطر اپنی جانیں ہر زمانے میں قربان کی ہیں، اگر وہ اس زمانے میں اس ظالم، اس فاسق، اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے تو قیامت تک دین کا حلیہ بگڑ جاتا، کوئی پھر قیامت تک حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکتا۔ آپ نے حق کی خاطر آواز اٹھائی، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو خلافت نہیں چاہیے تھی، آپ کو حکومت نہیں چاہیے تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تقریباً تمام تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ روایت موجود ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، چونکہ وہاں کے کوفے کے جو سردار تھے انہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے،
انہوں نے آپ کو جو ہے وہ جواب بھجوائے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کو سیاسی پناہ دیں گے، مدینہ شریف میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کے اہل و عیال کو خطرہ ہے، یزید آپ پہ چڑھائی کر دے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا، مدینہ میں بھی ان کا گورنر ہے، آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کو سیاسی پناہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کی خاطر آپ کھڑے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ذمہ دار ہیں ہر چیز کے۔ آپ کو یقین تھا کہ کوفے کے لوگ مجھے پناہ دیں گے، اور پھر میں رہتے ہوئے ان کی پناہ میں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں یزید کی اصلاح کے لیے جد و جہد کروں گا، خلافت لینے کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اس کی اصلاح کے لیے۔ لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچے تو کوفے کے لوگوں کی چونکہ پرانی روش یہ تھی، انہوں نے غداری کر دی، وہ یزید کی فوجوں کے آگے جو ہے وہ ڈر گئے ان سے، اور انہوں نے حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بہرکیف حضرت حسین کو جب پتہ چل گیا کہ یہ کوفے کے لوگ تو غدار بن چکے ہیں، اب انہوں نے تو مجھے پناہ دینی نہیں ہے، میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں رہا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ شمر لعین آیا بدبخت، جو کہ یزید کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے 2 اور کمانڈروں کو بھیجا تھا حضرت حسین کا راستہ روکنے کے لیے، وہ آئے اور وہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور ادب اور تعظیم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے آ کے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے آگے نہ جائیے، کوفے کے لوگ اعتبار والے نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت حسین کو اندر ہی اندر سے نکالنے کا مشورہ دیا، ان کو راستہ دینے کی کوشش کی، لیکن جب وہ واپس پلٹے تو یزید نے جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے مقرر کیا، اور اس نے شمر جو بہت ایک منافق قسم کا اس کی فوجی کمانڈر تھا اس کو بھیجا، اور اس نے حضرت حسین کا راستہ آ کے روک لیا۔ حضرت حسین نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ میں کوفہ آیا تھا، لوگوں نے مجھے بلایا تھا، وہ غدار بن گئے ہیں، مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈر گئے ہیں، اس لیے میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو مجھے واپس راستہ دو کہ میں واپس مدینہ چلا جاؤں، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد یہاں پہ ہو نہیں سکتا، تو میں واپس مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ شمر نے کہا نہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے شام کا راستہ دو کہ میں خود جا کے یزید کے ساتھ مذاکرات کروں، میں خود اس کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم یزید کے ساتھ بھی آپ کو ملاقات کرنے نہیں دیں گے، انہیں شام کا راستہ بھی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے تیسرا ایک راستہ جو ہے وہ سرحد کا راستہ بتا دو، کہ جہاں پہ مجاہدین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لشکر گئے ہوئے ہیں، پھر مجھے راستہ دے دو کہ میں جا کے ان لشکروں میں جو ہے وہ جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، میں اسلامی سرحدوں پہ جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا جب تینوں مطالبات نہیں مانا تمہارا کیا مطالبہ ہے، پھر راستہ کیوں روکا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس صرف ایک ہی یہی راستہ ہے اور آپشن ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یزید کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے، بس اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بیعت کر لوں گا لیکن اس سے پہلے یزید کے ساتھ میں خود براہ راست ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے شام بھجوایا جائے، دمشق بھجوایا جائے، میں جا کے اس کے ساتھ ملوں، میرے تحفظات وہ دور کر دے، بالکل اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا۔ یہ تاریخی روایت مستند موجود ہے، یہ آج کل ہمیں بیان نہیں کی جاتی، ہمیں کہا جاتا ہے حضرت حسین خلافت لینے کے لیے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو علیہ باللہ باغی کہا جاتا ہے کہ آپ حاکم وقت کے باغی تھے علیہ باللہ۔ تو حضرت حسین نے کہا بالکل میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا لیکن میرے تحفظات وہ دور کر دے، مذاکرات کرے، لیکن اس شمر بدبخت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کی گئی، انہوں نے چونکہ پلان یہی بنایا تھا کہ آپ کو شہید کرنا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا، اپنے رفقا اپنے اہل بیت سمیت آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کے سر مبارک کو جب یزید کے دربار میں بھیجا گیا تو وہاں پہ یزید جو تھا اس نے چونکہ بظاہر حکم تو نہیں دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کا راستہ روکو، جیسے تیسے بھی ہو ان کی بیعت لی جائے۔ وہاں پہ یزید نے جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید نے وہاں پہ افسوس کا اظہار کیا کہ بھی اے بدبختو، میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اس کو شہید کر دو، حضور کے نواسوں کا خون بہاؤ، میں نے تو کہا تھا ان کا راستہ روکو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں مستند اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یزید کے دربار میں جب حضرت حسین کا سر پہنچا تو پہلی مرتبہ تو وہ خوش ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پہ مار کے یہ کہا کہ حسین کیا اب تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا؟ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب یہ لوگ میرے دربار میں جو موجود ہیں، میرے وزراء، میرے مشیر،
جو میرے خلاف ہو جائیں گے کہ تم اہل بیت کو قتل کرنے کے بعد اب ان کی بے حرمتی کر رہے ہو، تو اس نے پھر یہ ڈرامہ رچایا، رونے لگا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ اور اس کی بڑی دلیل اس دوسری روایت کی یہ ہے کہ اس نے پھر اس واقعے کربلا کے بعد حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی۔ حضرت حسین کے قاتل جو تھے، جو گورنر تھے، جو اس کے کمانڈر تھے، ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ اس نے پھر فائز کیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یزید آپ کی شہادت پہ خوش تھا، وہ صرف سیاسی ایک رونا رو رہا تھا، جس طرح ہمارے لیڈر سیاسی رونا روتے ہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی سربلندی کے لیے ظالم کی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یزید بظاہر اس وقت اس نے خوشیاں بھی منائیں، اس کے چاہنے والوں نے اس وقت خوشیاں بھی منائیں کہ چلو ہماری راستے کی ایک ہی بڑی رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی اور ریاست بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، تمام خطرے ختم ہو گئے، اب اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف اٹھے، آپ ہی سے اس کو بڑا خطرہ تھا۔ بہرکیف اس وقت بظاہر یزید یہ سمجھا کہ میں جیت گیا ہوں، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے ان 1400 سالہ تاریخ میں تو یزید ہار گیا اور حضرت حسین جیتے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج امت میں آپ جائیے، چاہے عرب ہیں عجم ہیں، کسی گھر میں آپ کو یزید نام کا بچہ نہیں ملے گا، یزید نام کا شخص آپ کو نہیں ملے گا، لیکن عرب اور عجم میں ہر گھر میں آپ کو ایک حسین ضرور ملے گا۔ یزید جیتتے ہوئے بھی ہار گیا اور حضرت حسین بظاہر ہارتے ہوئے بھی جیت گئے۔ ساری زندگی ہر بندہ یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حضرت حسین کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ حسینی اپنے آپ کو کہتے ہوئے ہر بندہ فخر کرے گا، یزیدی کہتے ہوئے ہر بندہ اپنے آپ پہ اور دوسرے پہ لعنت بھیجے گا۔ آج کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہے؟ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو یزید کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، وہ اس کو تابعی سمجھتے ہیں، لیکن آپ ان سے جا کے پوچھیں، ان کے خاندان میں دیکھیے اپنے بچے کا نام وہ پھر بھی حسن و حسین ہی رکھتے ہوں گے، یزید نام انہوں نے بھی کبھی نہیں رکھا۔ جو یزید کو آج پاک کہتے ہیں اور اس کو بالکل وہ مظلوم تصور کرتے ہیں، نہ اس کو فاسق مانتے ہیں، نہ اس کو فاجر مانتے ہیں، نہ اہل بیت کا قاتل مانتے ہیں، ان کے بچوں کے نام بھی آج یزید ہیں، ان کے پوتوں کے نام بھی یزید نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ بھی تم نے تصور نہیں کرنا، ان پہ آپ نے مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ آج ہم حسین زندہ باد تو کہتے ہیں، یزید زندہ باد نہیں کہتے، ہمارے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام کی اس عظیم شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی ظالم کے سامنے نہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم کا مقابلہ ہر سٹیج پہ، ہر جگہ پہ ظالم کا مقابلہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین جیسی سیرت ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کا ماتم جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، ان کے نام پہ اب سینہ زنی کرنا جائز نہیں ہے، ان کے نام پہ آج وہ ماتم کرنا اور سوگ منانا اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ حسینی کردار کو سمجھا جائے، حسین کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہے، اہل بیت کا نام ادب سے لینا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم صرف ان 10 دنوں میں حضرت حسین کے نام پہ رونا دھونا تو کر لیں، ان کے نام پہ ہم سوگ تو منا لیں، لیکن باقی سارا سال ہم وہی کام کریں جو یزید کرتا رہا۔ آج ہم محبت تو اہل بیت کی اور محبت تو حسین کی وہ اپنے دل میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری حضرت حسین سے محبت ہے، لیکن ہمارا عمل سارا یزید والا ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم بظاہر تو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں لیکن کردار ہمارا سارا یزیدیوں والا ہے۔ اس لیے کامل مومن وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً حسینی بنے، جس کے زبان پہ بھی حسین ہو، جس کے کردار میں بھی حسین ہو، جس کے ظاہر اقوال میں بھی حسین ہو، جس کے اعمال اور افعال میں بھی حسین ہو، تب ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کل کا جو مبارک عاشورے کا عظمتوں والا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کرام جن کو اس دن میں عظمتیں ملی، حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت ملی، اللہ اس دن کی برکت سے ہم سب کو بھی ایمان کی عظمتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔